اچھے خاصے ہنستے بستے شہر کیوں اجڑ جاتے ہیں؟ ترقی کی راہوں پر گامزن قومیں کیوں زوال پذیر ہو جاتے ہیں؟ خوشحال گھرانے کیسے بدحال ہو جاتے ہیں؟ ترقی کی راہوں پر چلنے والے کاروبار کیوں رکاوٹوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجوہات باہر کی بجائے اپنے اندر تلاش کی جائیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں واضح انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں قوم سبا کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، البتہ تحقیق قوم سبا کے مقام بود و باش میں ایک نشانی ہے، جنتان عن یمین و شمال، تو اللہ جل جلالہ نے کو دو باغ دیے، ایک دائیں تھا ایک بائیں تھا۔ اچھے خاصے زندگی گزار رہے تھے، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، دن بدن ترقی کی راہوں پر جا رہے تھے، خوشیاں ان کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ نشانی ان کو منہ سے بول بول کر کہہ رہی تھی، کلوا من رزق ربکم، تم اپنا رب کا رزق کھاؤ، مزے کرو، واشکروا لہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بہتات کی ہے، ایسے سرسبز و شاداب تمہیں علاقے دیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، شکر گزاری نہیں کی، ناشکری کا ارتکاب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر زوردار سیلاب کو چھوڑ دیا۔ وہ خود جنہوں نے بند بنا کر پانی کو ذخیرہ کیا ہوا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے باغوں کو پانی پلائیں۔ صاحب عرض القرآن نے لکھا ہے کہ قوم سبا کا جو دارالخلافہ تھا یا دارالحکومت تھا وہ معارب تھا، اس کے جنوب میں دو پہاڑ تھے جن کو کوہ ابلق کہا جاتا تھا۔ انہوں نے وہاں پر پانی کو جمع کرنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کی جس کو عربی میں صد اور اہل یمن جس کو عارم کہا کرتے تھے۔ وہ اتنی لمبی چوڑی دیوار تھی کہ 800 قبل از مسیح انہوں نے وہ دیوار وہاں پر بنائی جو 150 فٹ لمبائی کی تھی اور 50 فٹ چوڑی تھی، جس کے مشرق اور مغرب میں انہوں نے دروازے لگائے، ایک نیچے پھر ایک درمیان میں ایک اوپر۔ جب پانی اوپر تک پہنچ جاتا اوپر کا دروازہ کھول کر پانی دے جاتا، جب نیچے آ جاتا درمیان والا، جب نیچے آ جاتا پھر نیچے والا۔ اس کے ذریعے سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی جو حکم دیا تھا، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ جل جلالہ نے اسی بند کو توڑا یہاں تک کہ ان کو غرقاب کیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اللہ جل جلالہ نے وہ نعمتوں کے دو باغ ان سے لیے اور اس کے بدلے میں اللہ جل فرماتے ہیں ہم نے دو باغ اس کے بدلے میں دیے۔ وہ کیسے باغ تھے؟ ذواتِ اکل خمط، بالکل بے مزہ پھل کے باغ دیے، جھاؤ کے باغ دیے، وشیء من صدر قلیل، اور چند ایک بیریوں کے درخت تھے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا اس کا جو انہوں نے شکری کی۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہم ایسا برا بدلہ ناشکروں کو دیا کرتے ہیں۔ جس وجہ سے میرے بھائیوں، قوموں کی زوال کے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا سبب اس قوم کی یا اس انسان کی ناشکری ہوتی ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی نعمت پر شکر نہیں ادا کر رہا ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اللہ جل جلالہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، کانت آمینہ، اور امن، مطمئنہ، اطمینان اور چین کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہاں کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یہ واقعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ہے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، مکہ والوں پر اللہ جل جلالہ نے ایسا قحط نازل کیا یہاں تک کہ وہ کتوں کو اور مرداروں کو کھا گئے۔ ابو سفیان ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کی قوم ایسے ہی ہلاک ہو جائے گی، آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ جل جلالہ اس کا حق دور کر۔
آپ اللہ جل جلالہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ قحط کو دور کر دے۔ اللہ جل جلالہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس قحط کو دور کر دیا۔ اس وجہ سے ہم جو اللہ جل جلالہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ناشکری کے ذریعے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، شکر کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں ضرور بھی ضرور اس نعمت کے اندر اضافہ کروں گا۔ اس وجہ سے نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے، اور نعمتوں کے چھین جانے کا ذریعہ ناشکری ہے۔